روزہ رکھنے کے باوجود یہ 5 عورتیں جنت سے محروم رہیں گی۔ رمضان المبارک بہت قریب ہے، ابھی سے سن لو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی عورت جو اپنی زبان کی حفاظت نہ کر سکی، یہ عورت رمضان میں روزے بھی رکھتی، قرآن بھی پڑھتی رہے، مگر اس کی زبان دوسروں کی برائیاں کرنے سے باز نہ آتی۔ وہ محفلوں میں بیٹھ کر دوسروں کی کمزوریاں بیان کرتی ہے، ان کی غیبت بیان کرتی ہے، ان کے راز فاش کرتی ہے، جھوٹے الزامات لگاتی ہے۔ اگر کوئی اسے ٹوکتا تو کہتی ہے میں تو سچ بول رہی ہوں۔ قیامت کے دن جب اس کا حساب ہوگا تو وہ حیران رہ جائے گی کہ اس نے بہت نمازیں پڑھی تھیں، روزے رکھے تھے، مگر سب بیکار ہو گئے، کیونکہ اس کی غیبت اور چغلی نے سب نیکیاں جلا کر راکھ کر دی۔ فرشتوں نے اس کے نام اعمال کو غیبت اور چغلی سے سیاہ کر دیا، وہ جہنم میں دھکیل دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نیکیاں کسی کو ستانے کی وجہ سے ضائع ہو جائیں، وہ قیامت کے دن مفلس ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسری عورت جو بے پردگی اور فیشن پرستی میں مبتلا رہی، یہ عورت ہمیشہ کہتی ہے، میرا دل صاف ہے، پردہ ضروری نہیں، اللہ تو نیک دیکھتا ہے۔ وہ روزے رکھتی ہے، مگر جب باہر نکلتی ہے تو ایسے لباس پہنتی ہے جو اسلامی احکام کے خلاف ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ لوگ اس کی خوبصورتی کی تعریف کریں، وہ دوسروں کی توجہ حاصل کرے۔ قیامت کے دن جب اس کا حساب ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ عورت دنیا میں اپنی خوبصورتی اور فیشن پرستی کے لیے بے پردہ رہی، آج اسے جہنم کی آگ سے ڈھانپ دیا جائے۔ یہ سنتے ہی فرشتے اسے جہنم کی طرف لے گئے، جہاں اس کے گناہوں کا بدلہ آگ کی صورت میں دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، تیسری عورت جو شوہر کی نافرمان اور ناشکری تھی، یہ عورت روزے بھی رکھتی، مگر شوہر کی نافرمانی اس کا معمول تھا۔ اگر اس کا شوہر نرمی اور محبت سے پیش آتا تو وہ اسے زیادہ سرکش ہو جاتی۔ اگر وہ کچھ خرید کر لاتا تو وہ کہتی بس اتنا ہی ہے، بس اتنا ہی ہے۔ دوسرے مرد اپنی بیویوں کو زیادہ دیتے ہیں، وہ اپنے شوہر کی شکر گزار نہیں تھی، بلکہ ہمیشہ شکایات کرتی۔ قیامت کے دن جب اس کا حساب ہوا تو اسے بتایا گیا کہ اس کی عبادت قبول نہیں ہوئی، کیونکہ وہ شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی تھی۔ فرشتے آئے اور اسے جہنم کی گہرائی میں پھینک دیا، جہاں وہ نافرمان عورتوں کے ساتھ عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا، عورتوں کی کثرت کو جہنم کے اندر دیکھا۔ وجہ پوچھی گئی تو فرمایا، کیونکہ وہ ناشکری کرتی ہیں، اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں اور ان کی احسان فراموش ہیں۔ بخاری شریف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چوتھی عورت جو جھوٹ اور دھوکہ دیتی تھی، یہ عورت اپنی چالاکی پر خوش ہوتی تھی، وہ دوسروں کو دھوکہ دیتی، بات بات پر جھوٹ بولتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چوتھی عورت جو جھوٹ اور دھوکہ دیتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چوتھی عورت جو جھوٹ اور دھوکہ دیتی تھی، یہ عورت اپنی چالاکی پر خوش ہوتی تھی، وہ دوسروں کو دھوکہ دیتی، بات بات پر جھوٹ بولتی اور چھوٹے بڑے ہر معاملے میں سچ چھپاتی۔ اگر اس سے کوئی نقصان پہنچانے کا موقع ملتا تو وہ فوراً فائدہ اٹھاتی، چاہے کسی کا دل ٹوٹے یا کسی کی زندگی خراب ہو۔ جب قیامت کے دن اس کا حساب ہوا تو اس کی اعمال نامے میں جھوٹ اور دھوکے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یہ عورت دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دیتی تھی، آج اس کے لیے دھوکے کا بدلہ جہنم کی آگ ہے۔ فرشتے آئے اور اسے جہنم لے گئے، جہاں جھوٹے اور دھوکے باز لوگ عذاب میں مبتلا تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ رواہ بخاری۔ اللہ تعالیٰ کے مقدس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانچویں عورت جو حسد اور کینہ رکھتی تھی، یہ عورت اپنی زندگی میں کبھی خوش نہ رہی۔ اگر کسی کو کامیاب دیکھتی تو اس کا دل جلتا، اگر کسی کو خوش دیکھتی تو اسے برا لگتا، وہ دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر افسردہ ہو جاتی اور چاہتی کہ کسی طرح وہ بھی پریشان ہو جائے۔ اس کی عادت تھی کہ وہ دوسروں کی برائیاں تلاش کرتی، ان کے خلاف سازشیں کرتی اور حسد کی آگ میں جلتی رہتی۔ قیامت کے دن اس کا
अमाल नामा खोला गया तो उसमें इबादत तो थी, मगर साथ ही हसद और कीना की स्याही भी थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये औरत अपनी नेकियों को खुद जला कर चुकी है, अब इसके लिए जहन्नम की आग है। फरिश्ते आए और उसे जहन्नम ले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जिससे आग लकड़ी को जला देती है। ये एक ऐसी औरत की हिकायत है जिसने दुनिया में सब कुछ पाया, मगर एक गलती ने उसे हमेशा के लिए जहन्नम की राह पर डाल दिया। वो एक और इबादत गुजार औरत थी, रमजान में रोजे रखती, हर नमाज वक्त पर अदा करती और रात को तहज्जुद के लिए भी उठती थी। इसके माथे पर सजदे का नूर था और जबान पर हमेशा जिक्र रहता। लोग इसकी नेकी की मिसालें देते थे। वो खुद को जन्नत की हकदार समझती थी, मगर उसे एक आदत थी जो छोटी लगती थी, मगर बहुत बड़ी आदत थी। वो दूसरों की ऐब तलाश करती, उन पर बातें बनाती और उनके राज दूसरों को बताती, उनके राज फाश करती थी। अगर किसी औरत की कोई कमी देखती तो हंसती और दूसरों को भी हंसाती थी। वो खुद को नेक जानती थी, मगर दूसरों को कमतर और बुरा समझती थी। एक दिन रमजान की रात थी, इसने इफ्तार किया, तरावी पढ़ी और फिर देर तक कुरान की तिलावत में मशगूल रही। वो खुश थी कि इसकी नेकियां बढ़ रही हैं, इसके रोजे कबूल हो रहे हैं और अल्लाह उससे राजी हो रहा है। लेकिन जैसे ही सहरी का वक्त करीब आया, उसे नींद ने आ लिया। वो सो गई, मगर वो नींद आम नींद न थी। वो एक अंधेरे जंगल में खड़ी थी, हर तरफ सन्नाटा था, सिर्फ खौफनाक हवाएं सुनाई दे रही थी। इसने इधर उधर देखा, मगर कोई नजर न आया। अचानक एक साया इसके सामने आ खड़ा हुआ, स्याह, लंबा और भयानक नाक। कौन हो तुम? उसने कांपती आवाज में पूछा। साया हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें सफाकी थी, दर्द था, अजाब की बू थी। मैं वही हूँ जिसे तुमने अपनी जबान से कत्ल किया। मैं वही हूँ जिसकी इज्जत तुमने छीन ली। मैं वही हूँ जिसके जिसके ऐब तुमने दूसरों को बताए। तुम्हारी हर वो बात जो तुमने किसी के पीछे की, आज अजाब बनकर तुम्हारे सामने है। औरत ने पीछे हटना चाहा, मगर इसके पांव जमीन में गिर गए। नहीं, मैं तो नेक थी, मैंने रोजे रखे, मैंने नमाजें पढ़ी। वो चिल्लाई। साया आगे बढ़ा, इसकी आंखों में शोले भड़क रहे थे। हाँ, तूने इबादत की, मगर वो जबान जो जिक्र करती थी, वही जबान दूसरों की इज्जत पामाल करती थी। वो रोजा जो तूने रखा, इसमें भी तो तू इसमें भी तूने दूसरों को बुरा भला कहा। वो नमाज जो तूने पढ़ी, वो इस जबान के जहर की वजह से कबूल ना हुई। आज तेरे पास नेकियां नहीं, सिर्फ बर्बादी है। वो चीख कर उठी, इसका जिस्म पसीने में भीगा हुआ था और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो अपने कमरे से थी वो अपने कमरे में थी, मगर इस ख्वाब की वहशत अब भी उसके वजूद में सरायत कर चुकी थी। उसे याद आया कि कल ही उसने किसी के बारे में बुरी बात की थी, किसी की इज्जत को तार तार किया था। वो किसी के ऐब दूसरों को बताती थी। वो कांप गई, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या मेरी नेकियां बर्बाद हो सकती हैं? क्या मेरा रोजा और नमाज सब कुछ खत्म हो सकता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसे हदीस पाक याद आई। क़यामत के दिन बहुत से लोग नेकियां लेकर आएंगे, मगर उनकी जबान, हाथों और रवैयों की वजह से वो सब दूसरों को दे दे देकर चले जाएंगे। वो खुद मुफलिस बन जाएंगे। उसने वजू किया और अल्लाह ताला के हजूर गिर पड़ी। अय अल्लाह, मैंने बहुत गुनाह किए, मैंने लोगों को तकलीफ दी, मैं अपनी जबान को काबू में न रख रख सकी, मैंने दूसरों को इज्जत से खेला। अय मेरे परवरदिगार, अय मेरे रब, मुझे मुआफ कर दे, मुझे जहन्नम की राह से हटा दे। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, दिल खौफ से लरज रहा था और वो उस वक्त सजदे में पड़ रही थी जब तक फजर की अजान न हो गई। इस दिन के बाद उसने कभी किसी की बुराई न की, कभी किसी के राज न खोले। वो अपनी जबान को काबू में रखा, क्योंकि वो जान चुकी थी कि नेकियां जाय होने में देर नहीं लगती। जो नेकियों के बोझ पर गरूर करता है, वो अक्सर खाली हाथ रह जाता है। जहां वो हसद की आग में हमेशा जलती रहेगी। पांच बड़े गुनाह जो औरतों की नेकियां जाय कर देती हैं। पांच औरतें और उनके गुनाह, एक सबक आमूज कहानी। ये कहानी पांच औरतों की है जो रमजान में रोजे रखती हैं, इबादत करती हैं, मगर फिर भी कुछ
ایسے گناہ کرتی ہیں جو ان کی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ پانچ عورتیں مختلف معاشرتی طبقات سے ہیں، مگر ان کے گناہ مشترک ہیں۔ یہ کہانی ہمیں ان غلطیوں سے بچنے کا سبق دیتی ہے جو بظاہر چھوٹی لگتی ہیں مگر قیامت کے دن بہت بھاری پڑیں۔ زینب ایک عبادت گزار عورت تھی، ہر روز قرآن پڑھتی، نوافل ادا کرتی، رمضان میں پورے پورے روزے رکھتی، مگر ایک بری عادت اس کی ساری نیکیاں برباد کر دی۔ وہ ہر وقت دوسروں کی برائیاں کرتی۔ جب بھی کسی کا ذکر ہوتا، زینب کہتی، میں تو کسی کی برائی نہیں کرتی، بس سچ بولتی ہوں۔ ویسے بھی کیا تمہیں معلوم ہے کہ فلاں نے اپنے شوہر کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اور فلاں نے اپنی بیٹی کو ہمیشہ بازار میں گھماتی ہے۔ یہ باتیں وہ روزہ رکھ کر، نماز کے بعد اور قرآن پڑھنے کے بعد بھی کرتی تھی۔ قیامت کے دن یہ زینب دیکھ کر حیران رہ جائے گی کہ اس کی نیکیوں کے اعمال نامے میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی زبان کی حفاظت نہ کر سکی۔ دوسری عورت بے پردگی اور فیشن پرست عورت۔ میرا دل صاف ہے، اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، صرف کپڑوں سے کیا فرق پڑتا ہے۔ وہ روزے رکھتی مگر گھر سے باہر نکلتے وقت ایسے لباس پہنتی جو اسلام کے احکام کے خلاف تھا۔ وہ کہتی اسے احساس نہ تھا کہ یہ غیبت ہے جو نیکیوں کو ایسے برباد کر دیتی ہے جس سے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ غیبت کیا ہے؟ یہ تمہارا اپنے بھائی کا اس کے پیٹھ پیچھے ایسا ذکر کرنا جو اسے ناپسند ہو۔ آج کل حجاب کا زمانہ نہیں، پردہ دل کا ہونا چاہیے، مگر وہ یہ حدیث بھول چکی تھی۔ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو اسے شیطان دیکھتا ہے۔ اس کی بے پردگی نہ صرف دوسروں کو گناہ میں مبتلا کرتی ہے بلکہ اس کے اپنے اعمال بھی ضائع کر رہی ہوتی ہے۔ وہ دنیا کی خوبصورتی کے پیچھے بھاگ رہی تھی مگر آخرت کی خوبصورتی کو نظر انداز کر بیٹھی تھی۔ تیسری عورت شوہر کی نافرمانی کرنے والی۔ ان کی زندگی میں سب کچھ تھا، اچھا گھر، اچھا شوہر، پیار کرنے والے بچے، مگر اسے اپنے شوہر سے ہمیشہ شکایت رہی۔ وہ ہر وقت اس کی کمزوریوں کو گنواتی رہی، اس کے احسانات کو نظر انداز کرتی رہی، دوسروں کے شوہروں سے اس کا موازنہ کرتی رہی۔ اسے احساس نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ مگر اس عورت کو یہ سب معمولی لگتا تھا۔ وہ کہتی، شوہر کا کام ہے کہ بیوی کو خوش رکھے، میں کیوں اتنی محنت کروں؟ اس کا رویہ اسے جنت سے دور اور جہنم کے قریب لے جا رہا تھا۔ حالانکہ وہ روزے رکھتی مگر اس کی ناشکری اس کی عبادت کو برباد کر رہی تھی۔ چوتھی عورت جھوٹ بولنے والی عورت ہے۔ اس عورت کو جھوٹ بولنے کی عادت تھی اور اسے یہ احساس بھی نہ تھا کہ یہ کتنا بڑا عظیم گناہ ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ بولتی، میں تو مذاق کر رہی ہوں، اتنا سا تو جھوٹ کیا فرق پڑے گا؟ اگر میں نے جھوٹ نہ بولا تو مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ وہ روزے رکھتی، نمازیں پڑھتی، مگر اس کی زبان سے سچ نکلنا مشکل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ قیامت کے دن علیمہ دیکھے گی کہ اس کی نیکیاں اس کے جھوٹ کی وجہ سے برباد ہو چکی ہیں۔ پانچویں عورت حسد اور کینہ رکھنے والی۔ یہ عورت ہمیشہ دوسروں کی خوشیوں کو دیکھ کر حسد کرتی، مگر کسی کے گھر میں خوشحالی ہوتی تو کہتی، پتہ نہیں یہ اتنا کامیاب کیسے ہو گیا، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اگر کسی کی بیٹی کی شادی اچھے گھر میں ہو جاتی تو کہتی، بس قسمت اچھی تھی، ورنہ یہ اس لائق نہیں تھی۔ حسد اس کا دل جلا رہا تھا مگر اسے احساس نہ تھا کہ اس کی نیکیاں بھی جل رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ رمضان میں بھی اس کا حسد ختم نہ ہوتا اور اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی تھیں۔ یہ پانچ عورتیں بظاہر نیک تھیں مگر ان کے یہ گناہ ان کی ساری نیکیوں کو برباد کر رہے تھے۔ قیامت کے دن وہ حیران ہوگی کہ ان کے روزے، ان کی نمازیں، ان کے صدقے سب ضائع ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اپنی زبان، لباس، دل اور رویے کی حفاظت نہ کی۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ صرف عبادت کافی نہیں، بلکہ ہمیں اپنے کردار کو بھی درست کرنا ہوگا۔
اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائی کو صحیح راہ پر چلنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔